میں آج ایسے انسانوں کے بارے میں بات نہیں کروں گی جو بات پہ بات غصہ کرتے ہیں، جن کی عادت ہے بات ہوتی نہیں ہے، ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں اور غصہ شروع ہو جاتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں پوری اور جو ہے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کو چھوڑ کر میں بات کرتی ہوں ایک ایسے انسان کے بارے میں، ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جیسے کہ آپ جنہیں غصہ کم آتا ہے، تو یعنی کہ ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ میں اس بات کو ماننے کو راضی نہیں ہوں کہ کسی بھی انسان کو غصہ نہ آتا ہو۔ اگر غصہ نہ آتا ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان میں ہر وہ ایک جو ہے چینجز آتی رہتی ہیں، تو غصہ بھی ایک انسان کا ایک قدرت کا دیا ہوا ایک جیسے ایک خوشی فیل ہوتی ہے، غم فیل ہوتا ہے، اسی طرح غصہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو کچھ انسان تو ایسے ہیں جو غصہ کم کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے غصہ ہر انسان میں آتا ہے۔ لیکن اصل میں بات کیا ہے غصہ آنے کی؟ دیکھیے، جب ہم کسی انسان سے غلط بات کریں گے، اگر ایک آپ کسی سامنے والے سے کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ آگے کریں کہ جیسے کہ آپ اس نے کچھ گفٹ دینا چاہتے ہوں یا کچھ ایسا، ظاہر ہے جب آپ ایسا کچھ کہیں گے یا سوچیں گے تو سامنے والا بھی یہی سوچے گا کہ اگر مجھے اس شخص نے کہا ہے کہ ہاتھ آگے کرنے کو، شاید یہ مجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں یا کچھ اور اچھا سا ایسی چیز جس سے مجھے دیکھ کر خوشی محسوس ہو۔ تو اتنے میں آپ کیا کرتے ہیں کہ سامنے والے شخص کے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے رکھ دیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شخص ہنسے گا، روئے گا، بھنگڑے ڈالے گا، کیا کرے گا؟ اسی طرح جب آپ ایک ہنسی خوشی میں رہنے والا شخص جو اپنے غصے کو دباتا ہے، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کرتا ہے، اور پھر آپ اس کو آزمانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ انسان جتنا بھی خود پہ کنٹرول رکھتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ غصہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا وجہ کیا؟ اس کی وجہ غصے کی کیا اس انسان کا ہونا چاہیے جس نے اسے غصہ دلایا، یا جس نے غصہ کیا؟ ظاہر سی بات ہے جس نے اسے غصہ دلایا تبھی تو اسے غصہ آیا۔ یہ وہ بات ہوئی کہ جیسے کہ ایک گلاس جگ کا جتنا بھرا ہوا پانی ہے، وہ آپ ایک گلاس میں پورا کا پورا اسے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک گلاس کی جو لمٹ ہے وہ کتنا ہوگی؟ ایک جگ کے برابر تو نہیں ہوگی نا، تو وہ پانی اتنا ہی اس میں سمائے گا جتنے گلاس کی اپنی جگہ ہے۔ جگ کی جو 6 گلاسز کی جگہ ہے، وہ ایک گلاس میں جگ کا پانی پورا نہیں آئے گا۔ تو انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے جس طرح اسے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو برداشت کرنے کی، اسے کنٹرول کرنے کی، تو ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم انسان کو غصہ دلائیں گے تو ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے الفاظ جو ہیں اس طرح سے استعمال نہ کریں کہ سامنے والے کو غصہ آئے۔ تو عموماً تو ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے کسی کو چڑھانا اور ایسی بات کہہ دینا کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے، تو ظاہر ہے وہ کتنی دیر تک اسے ٹولریٹ کرے گا، اسے برداشت کرے گا۔ تو ایک لمٹ کے بعد وہ پھر ایسی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دے گا کہ ظاہر ہے پھر آپ کو اگر تو آپ کو شرمندگی محسوس ہونے والی ہوئی تو شرمندہ ہونے والے انسان ہوئے تو پھر آپ کو شرمندگی ضرور ہوگی، ورنہ تو پھر وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہنا چاہیے ٹھنڈا ڈھیٹ، تو وہ والی بات محسال آ جائے گی۔ تو
ان شارٹ میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں کہ اسی کی اس میں میں بات کرنا چاہتی تھی کہ غصہ انسان کو خود بخود نہیں آ جاتا. جب انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے یا پھر ایک دو دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت غصہ کیوں نہیں آتا؟ غصہ دلایا جاتا ہے کسی کوئی ایسی بات کر کے جس سے اگلے بندے کو ناگوار گزرتی ہے, اس کے دماغ کو جو ہے اچھی نہیں لگتی, اس کے دل کو اچھی نہیں لگتی, تو وہ جو ہے ظاہر تبھی غصہ آتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر سامنے والا بندہ جس نے غصہ کیا ہے وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر آپ کو مائنڈ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی بات مجھے ایسے شخص نے کیوں کی, کیونکہ اس سے پہلے آپ اپنے الفاظ میں جو ہے نا جو آپ نے کہا اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پہلے میں نے کیا کہا جو اس نے غصہ کیا. دیکھیں میں ایک یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ گلی میں جو ایک پاگل کتا بھی ہوتا ہے نا, اس سے بھی جب تک ہم نہ چھیڑیں نا تو یقین مانے وہ کبھی بھی آپ کو کاٹے گا نہیں. تو بات یہ آتی ہے کہ جب آپ چھیڑو گے ایک پاگل کتے کو تو وہ کیا نہیں کاٹے گا آپ کو. تو یہ تو میں ایک جانور کی مثال دے رہی ہوں. تو میں بات کر رہی ہوں اشرف جو ہے نا اشرف المخلوقات کی بات کر رہی ہوں جو انسان کے ہیں. تو کیا وہ غصہ نہیں کرے گا آپ کی غلط باتوں پہ؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ایسی باتیں مت کیجیے جو دوسروں کا دل خراب ہو اور دوسروں کو آپ جو ہے نا دکھی کریں یا ایسے پریشان کریں. لیکن ایک بات میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں, جن کو ایسی عادت ہے کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے کہ وہ بات کرتا ہی ایسی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی عادت ہی بات کرنے کی ڈھنگ ہی ایسا ہے, تو ایسے انسان کے ساتھ پھر لوگ دور رہتے ہیں, دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کی بات کو اگنور کرتے ہیں. اور یہی سب سے میرے خیال سے اچھا طریقہ ہے, کیونکہ ایسے لوگ تو باز آنے سے رہے. ان کو جتنا کرٹیسائز کیا جائے ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے بات کر رہے ہیں تو کیسی جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو ایسے لوگوں سے آپ جتنا ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اتنا اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنا آپ غصہ کریں گے نا آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو غصے کو کنٹرول کرنے کا تو ظاہر ایک بندہ تو پہلے ہی کنٹرول کر رہا ہے وہ, تو جب اسے چھیڑا جائے گا بار بار تو پھر وہ غصہ تو کرے گا ہی. تو اس میں یہی کہوں گی میں کہ ایسے انسانوں کو اگنور کیجیے جو یہ کہتے ہیں کہ غصہ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غصہ دلانے والے بھی وہ خود ہی ہیں. تو ایسے انسانوں سے بالکل آپ جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے انہیں اگنور کریں, ان سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں, ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں, تو جتنا آپ سے اتنا ہو سکتا ہے تو آپ اتنا کیجیے اور ایسے شخص سے ایسے انسان سے دور رہیں. کیونکہ ایسے انسان تو خود ہی دماغی طور سے اور جو ہے نا اپنے کیا کہنا چاہیے دل کی طور سے تباہ و برباد ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ تباہ اور برباد دیکھنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ وہ ایک جو ہے نا لائف میں ان کو خود جو ہے ایک سکون نام کی چیز نہیں دیکھی ہوتی, تو وہ دوسروں کو بھی بدسکونی کی حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنا خیال رکھیے گا, ایسے لوگوں سے بچے رہیں, دور رہیں, تو تبھی جو ہے حالات میں بہتری آ سکتی ہے اور ہماری صحت بھی اچھی رہ سکتی ہے.
تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس چیز میں بھی اپنا خیال رکھیں گے، کیونکہ میں جو ہے آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں اور آپ کی ہیلتھ، مینٹلی ہیلتھ، فزیکلی ہیلتھ، کیونکہ ہماری جو مینٹلی ہیلتھ جو ہے وہ نارمل رہتی ہے، ہماری جو ہے فزیکلی ہیلتھ بھی وہ اچھی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا اپنے آس پاس جو لوگ ایسے ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔